मैंने कहा नारियल का पानी पीने वाले की नजर ऐसी होती है जैसे शाहीन की नजर है। शुगर के मरीजों का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, नारियल का पानी। एक चीज ज़हन में रखिएगा, आलेजुल अमराजा बेअकाकीर मुल्क ही, जो बोटी जिस इलाके में पैदा होगी, यह नुक्ता मेरा याद रखिएगा, वो उस इलाके के अमराज का इलाज है, उस इलाके के मर्जों का इलाज है। नारियल का पानी और नारियल हमारे दस्तरखान की जीनत बन जाए। चलो एक और फायदा बताता हूं। मैं सक्खर में था तो मैं जहां नारियल हो तो जरूर खाता हूं। पेट्रोल पंप पे गाड़ी में फ्यूल ले रहे थे, पेट्रोल ले रहे थे, तो वहां एक नारियल वाला खड़ा था। हमारे सिंधी अहबाब थे, अंदरून सिंध का मेरा सफर था। तस्बीह खाने की निस्बत से, वहां तस्बीह खाने से जितने भी निस्बत रखने वाले हैं, तो मेरा सफर था। मैंने कहा इनसे नारियल लीजिएगा। उसने नारियल दिया। हमारे साथ सब बैठे हुए थे। कहने लगे कि हमारे अलीगढ़ में, हमारा सारा खानदान है अलीगढ़ में, हमारे वहां मशहूर है, जो ये चाहता है कि उसका पेट ना बढ़े, जो चाहता है उसकी चर्बी ना बढ़े, और जो ये चाहता है कि वो मोटापे में ना जाए, और जो ये चाहता है कि उसका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, यूरिक एसिड ना बढ़े, वो खाने के बाद या खाने से पहले नारियल का एक टुकड़ा खा ले, वो ठीक हो जाता है। और बेशुमार लोगों को मैंने बताया बीमारियां नहीं होती। एक और फायदा बताता हूं नारियल को। जिसको निक्सीर ना रोकती हो, निक्सीर जितनी पुरानी हो और पानी की तरह खून बहता हो नाक से, नारियल के एक टुकड़ा लेके रात को भिगो दें। खुश्क है, तर है, रात को भिगो दें, सुबह उठ के उसको खिला दें, ऊपर से वही पानी पिला दें। चंद दिन, चंद हफ्ते, जिंदगी में फिर कभी नक्सीर नहीं आएगी इंशाअल्लाह। मैं बाज़ औक़ात रोटी की जगह पे नारियल खाता हूं। रोटी खानी है ना, तो अपने रोटी का हिसाब लगाएं। चलो कोई अराई हो, कोई शेख हो, इतना बड़ा किफायत शार आदमी हो, उससे कह तो रोटी का हिसाब लगाओ, रोटी का हिसाब लगाओ। वो रोटी का हिसाब लगाए, भाई मेरी रोटी खर्चा लाना ले जाना इतना पड़ता है और इतने में मेरा पेट भर जाएगा। उसको कहें एक नारियल खाने की तरह पेट भर जाएगा। फिर वो नारियल पेट के कीड़ों का इलाज है, कब्ज का इलाज है, बवासीर का इलाज है। वो जो फ्रेश नारियल तूने खाया है, ताजा नारियल तूने खाया है, पेट बढ़ने का इलाज है, वेट बढ़ने का इलाज है, बबल्स गैस जो तबखीर बादी होती है, इसका इलाज है। अब बोले इतनी जबरदस्त चीज है, बहुत बाकमाल चीज। फितरी ग़िज़ाएं, फितरी दवाएं, इसकी तरफ इंसानियत को लौटाएं। मैं अपनी किसी दवा का इश्तिहार नहीं बता रहा कि आप मेरी ये दवा लें, मैं अपनी किसी चीज का इश्तिहार नहीं बता रहा, मैं तो वो चीज बता रहा हूं जो आपको मार्केट में आम मिल जाती है, वो चीज बता रहा हूं। हमारे कराची के एक दोस्त हैं, वो तावीज वगैरह भी देते रहते हैं। कहने लगे एक पाकिस्तान की फला मशहूर अदाकारा मेरे पास आई, फला मशहूर अदाकारा। कहने लगा जब मैं छोटा था तो उस वक्त भी वो जवान थी, आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, वो भी जवान है। कहने लगे मैं बूढ़ा हो गया हूं, वो जवान है। तो मेरे पास एक दफा कहने लगे कि वो आई, कुछ अपने रूहानी कुछ मसाइल थे। तो मैंने कहा भाई मैं तो तुझे टीवी में बड़ा देखा मैंने तुझे, तू छोड़, तेरा मसला हल हो जाएगा, पहले अपनी जवानी का राज बता। तो आपको ही बता दूं क्या राज। और अभी तक उसी राज में माई चल रही है, माई जिंदा है। पहले माई मुझे राज ही बता, क्या राज है, क्या राज है। उसने कहा मैं कोकोनट ऑयल और गरी से मेरी यारी है, दोस्ती है, नारियल से मेरी दोस्ती है। हत्ता कि मैं खूब नारियल खाती हूं, और बाज़ वक़्त फिर ऐसा होता है इसका फायदा ज्यादा लेने के लिए इसका खालिस तेल निकलवा के इसकी क्यूब्स बना लेती हूं। ये बर्फ जमाने वाली क्यूब्स होती है ना, सांचे, सादा जबान में सांचे कहें, इन सांचों में तेल डाल के रख देती हूं, वो बर्फ बन जाते हैं, टुकड़े टुकड़े करके उनको निगल जाती है। मैं कोकोनट की तारीफ पढ़ रहा था
بعض علاقے ایسے ہیں بعض دنیا میں جہاں بندروں کی عمر 127 سال 129 سال 140 سال ہوتے ہیں. ریسرچ کی سائنس نے ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ بندر ناریل کھاتے ہیں. ناریل کھاتے ہیں اور بندر کے پاس بہترین ہتھیار ناریل ہوتا ہے. بمباری کرتا ہے اب ناریل کی، جب ناراض ہو جائے بمباری کرتا ہے، ناریل توڑ کے پھینکتا ہے. وہ تو ناریل تو اتنا سخت ہوتا ہے کھوپڑی توڑ دیتا ہے. بندر بڑا سمجھدار ہوتا ہے، ناریل کھاتا ہے اور ناریل کا پانی پیتا ہے. میں کہنے لگا تو چھوڑ تیرے تعویذ دھاگا میں تجھے بعد میں دوں گا، میں یہ بتا تیری جوانی کا راز کیا ہے. انہوں نے کہا میری جوانی کا ناز ناریل ہے. میں فٹ ہوں، نہ پیٹ نہ ویٹ نہ موٹاپا نہ جھریاں، کچھ بھی نہیں، بس میری غذاؤں میں ناریل ہے اور اس کا تیل ہے اور ناریل ہے. مجھے ہمارے قلعہ ڈیراور میں صحرائے بہاولپور میں وہاں قاضی صاحب ہیں، قاضی اللہ دیتا، بڑی لمبی عمر کے، کہنے لگے ہمارے یہاں ایک سجان سنگھ ہوتا تھا، ڈاکو سجان سنگھ، اور وہ ڈاکے مارتا تھا. لیکن ایک کام کرتا تھا، ہر ڈاکے کے بعد وہ ناریل کی آگ ضرور سینکتا تھا اور اس کے دھواں اپنے جسم پہ ضرور ملتا تھا. قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا سجان سنگھ سے کہ تو جو ہے یہ اپنا ناریل جلاتا ہے اور اس کو جلا کے، کیونکہ یہ ہندوؤں کے مندر میں ناریل جلایا جاتا ہے، یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے، تو اپنے اوپر دھواں کیوں دیتا ہے؟ کہنے لگا اس کے دھوئیں میں وہ تاثیر ہے کہ میری جسم کی بھاگ دوڑ، ڈاکے میں بھاگ دوڑ، کوئی کشتی دنگا مشتی چوٹ اٹھنا بیٹھنا، ڈاکے میں سارا کچھ ہوتا ہے نا، یہ سب کچھ ایسا ہے کہ میں پھر سے صحت مند ہو جاتا ہوں. کھانے کی جگہ ناریل کھائیں، مزہ دیکھیں، زبردست مزہ ہے. ایک بار میں نے ایک انداز سے کھایا، اب میں بتا رہا ہوں، آ کے منہ میں پانی آئے گا، میرے بھی آئے گا، میرا نظر آئے گا، آپ سر نیچے کر لیجئے گا. ایسا کیا میں نے، ناریل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا پانی، کراچی میں ایک دوست لائے، پانی کو ڈالنے لگے، میں کہ نہیں اس کو ایک کٹوری میں ڈال کے میں نے کہا آج ناریل کے پانی سے ناریل کھاتا ہوں. ناریل منہ میں ڈالا، چھوٹی ساتھ اس کی چسکی لی، چھوٹی چسکی لی، اتنا مزہ عجیب ہوگا. وہاں بیٹھے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے ایک دوست تھے، اس کو بے خوابی تھی، روزانہ ایک 81 زینیکس اور پتہ نہیں لیکزوٹنل، پتہ نہیں کیا گولیاں کھاتا رہتا تھا. لگے میں نے اس کو بتایا تھا، آپ سے سنا تھا، یہ ناریل کھائے اور پانی پیے، اس کی نیند کی گولیاں چھوٹ گئیں. اچھا ایک اور اس کا فائدہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے تو دیکھو، ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک لکھا ہے، کینسر کا علاج ہے، جو آخری درجے کے کینسر کا علاج ہو سکتا ہے وہ چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب نے تو آخری بیماری کا لکھ کے ہم لوگوں کے لیے عقل مندی کا ایک بھید دے دیا، راز دے دیا کہ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے کہ میری بات کو سمجھو، جو چیز کینسر کے آخری درجے تک صحت یابی کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ کینسر کی آخری سٹیج کو یا عام چھوٹی بیماریوں کے لیے صحت یابی نہیں ہو سکتی. عام چھوٹی بیماری. آپ یہ بتائیں ناریل کا فائدہ کیا ہے؟ ہر بندہ بتائے ایک فائدہ جس کو کوئی ملا ہے تو بتائے، بولیں. کہتے ہیں ناریل کھانے سے پیٹ جتنا مرضی خراب ہو ٹھیک ہو جاتا ہے. اور کسی کو فائدہ؟ کمر میں درد نہیں ہوتا. چلو پہلے میں بھولا ہوا تھا. اس وقت ڈسک کے مسائل L4 L3 L2
ہو رہا ہے ایل 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 ڈسک کے مسائل اور دنیا میں کمر کا درد عالمی شہرت لے رہا ہے. ناریل اس کا علاج ہے، بہترین علاج ہے. ڈسک کا، مہروں کا، کمر کا علاج. اور کسی کا فائدہ؟ جی بہترین بات کہی. حاملہ خاتون کھائے، بچے گورے چٹے سونے پھینے بہترین پیدا ہوتے ہیں. اور سچ ہے یہ، بالکل ٹھیک ہے. حاملہ عورت کھائے، بچے خوبصورت صحت مند. اور یہاں تک سائنس کی ریسرچ ہے، اور یہ جن علاقوں میں ناریل زیادہ ہوتا ہے وہاں کی ریسرچ یہ ہے کہ جو حاملہ عورت ناریل کھائے گی اس کے بچے طویل العمر ہوں گے، لمبی عمر پائیں گے، بیماریاں ان کے قریب نہیں آئیں گی، صحت مند رہیں گے. حتیٰ کہ بعض علاقوں میں حاملہ عورت کے لیے ناریل لازم ہے کہ ناریل کو کھائے اور اسی کا جوس دودھ کی شکل میں بچے کو پلائے. اور کسی کو کیا فائدہ ملا؟ جی جی ہاں، کہتے گھر سر میں جو سیکڑی ہوتی ہے اچھا ختم ہو جاتی ہے، تنگیوں سے نکال رہے ہوتے ہیں. آپ خود استعمال کراتے ہیں؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں خود استعمال کراتا ہوں. ڈاکٹر اس لیے میں نے ذاتی جانتا ہوں. جی پھر کہنے لگے میں نے آپ کے رسالے میں پڑھا ہے 5 عورت، ایسی عورت جس کو سب نے کہہ دیا کہ یہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اگر وہ مستقل جی بھر کے کھائے تو وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی. اور کسی کا فائدہ؟ بولیں. نکسیر کہتے ہیں شرطیاں ختم ہو جاتی ہے ناک کی، نکسیر. جی کہتے ہیں ناریل کے تیل میں اگر سفید پیاز کا پانی ملا کے سر پہ لگائیں تو جن کے بال نہیں ہوتے ہو جائیں گے، اور جن کے گرتے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے، اور بالوں میں شائننگ آئے گی. کہہ رہے میرا آزمودہ ہے. بات سنو اللہ والو، سنو بات سنو. بات یہ ہے اس کے جتنے تجربات اور فائدے بڑھتے جائیں گے آپ کا شوق بڑھتا جائے گا. لاہور میں ناریل ختم ہو جائے گا. لاہوری تو اللہ معاف کرے کسی چیز پہ پڑے نہیں. آپ نے دیکھا نہیں لاہور میں گٹر بند ہوتے ہیں تو. لیکن میں ایک مشورہ دوں گا، جس طرح لاہور میں انشاءاللہ ناریل ہے، کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں نہیں ہے. اس کو زندگی کا حصہ بنا، صحت کا حصہ بنا. اب یقین جانیے بڑی بڑی رنگ برنگی دواؤں کی، حتیٰ کہ ابکری کی دواؤں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ابکری کی دواؤں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ ناریل کھائیں، بادام کی گریاں کھائیں. اور ناریل میں بعض اوقات اس کو ہلکی سی سمیل آ جاتی ہے، اس کو پانی سے دھوئیں صاف ہو جاتا ہے، کوئی سمیل نہیں ہوتی. تازیہ ناریل کی بات کر رہا ہوں. اور اگر ناریل خشک ہے اور سیاہ ہو گیا، خشک ہو گیا ہے، پانی میں بھگو کے رکھیں، لاجواب ہو جاتا ہے، بہترین ہو جاتا ہے. ناریل. آج میں ناریل کی بھجیا بتاتا ہوں. میں نے صرف